السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ، اس کی کل 12 تاریخ ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور 2-3 ایسے عمل جو ربیع الاول کے مہینے میں اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کے دن ہمیں کرنے چاہیے، وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اور ربیع الاول کا مہینہ میں کیسے گزارنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ صدقہ کیسے کرنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صدقہ کے بارے میں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ صدقہ کرنے کے دنیا آخرت میں کیا فوائد ہیں، یہ ان احادیث میں آئیں گے، یہ آگے چل کر آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ دیکھیں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور کل 12 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کا، وفات کا دن ہے۔ اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی، آخری نبی ہیں، اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ امام الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور تمام انبیاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ کچھ دین لے کر آئے اور بتایا کہ باقی دین بعد والے لے کر آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، کچھ دین لے کر آئے، کچھ بتایا کہ بعد والے لے کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ صحیح سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو ادھورا چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ مکمل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور فرمایا کہ آج کے دن آپ پر دین مکمل ہو گیا ہے، آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور دین مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، حدیث مکمل ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ادھورا چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ اب ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری جس مقصد کے لیے ہوئی، کیا وہ مقصد ہم نے پورا کر لیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، سنتوں کے مطابق گزارنا شروع کر دی ہے؟ کیا ہم نے چوری چھوڑ دی ہے؟ کیا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے فراڈ، دھوکہ چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے یہ برے کام، گناہ اور معصیت کے کام چھوڑ دیے ہیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دی ہے؟ کیا ہم نے سود سے، جوا سے اور دیگر چیزوں سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے؟ ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، یہ سب ہم نے سوچنا ہے۔ اور کیا ہمارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کس درجے کے مسلمان ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں ہم نے ربیع الاول کے مہینے میں سوچنی ہے، اور جو باتیں ہم کر رہے ہیں، جو برائیاں اور برے کام ہم کر رہے ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے آئندہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارنی ہے۔ تو پہلا اپنا محاسبہ کرنا ہے اور برائیوں کو چھوڑنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اپنی لائف کو چینج کرنا ہے، اور لائف کو چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کا عزم کرنا ہے۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی، شباب، پھر نبوت کا دور یہ کیسا گزرا ہے، تجارت کیسے کی، اور
قرآن کیسے نازل ہوا، ازواج مطہرات کے ساتھ کیا سلوک تھا، لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہم کریں، علماء کے بیانات سنیں جو سیرت کے حوالے سے ہوں، اور اسی طرح جو اتھینٹک کتابیں ہیں سیرت کے حوالے سے ان کا مطالعہ کریں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتاب ہے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی استاد تھے، ان کے بڑے تھے، تو ان کی کتاب ہے اسوہ حسنہ، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت موجود ہے، اور اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا کام، ربیع الاول کے مہینے میں صدقہ کریں، ربیع الاول کے مہینے میں صدقہ کیا جائے۔ اور صدقہ کرنے کی فضیلت کیا ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ صدقہ کرنے کے صرف دنیاوی فوائد نہیں بلکہ اخروی فوائد بھی ہیں، اور صدقہ جو ہے قبر میں بھی انسان کے کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو صدقے کے بارے میں متعدد احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، میں یہاں پر ترتیب بار 4-5 احادیث آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ صدقہ کی فضیلت اور نیت آپ کو پتہ چلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یعنی صدقہ گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے، ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جیسے پانی آگ پر ڈالا جائے، آگ ختم ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، تو صدقہ کرنے سے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن میدان معاشر میں مومن کا جو سایہ ہوگا وہ اس کا صدقہ ہوگا۔ جب سورج بالکل سروں پر ہوگا اور سورج کی تپش سے تمام لوگ پریشان ہوں گے، لوگ سایہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، تو بعض لوگ تو وہ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن کو اس موقع پر اس نفسا نفسی کے عالم میں اور دھوپ کا، گرمی اور سورج بالکل سر پر ہوگا، اس موقع پر صدقہ اس شخص کے سر پر سایہ کرے گا، صدقے کا سایہ اس شخص کے اوپر ہوگا جو مومن صدقہ کرتا ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی فضیلت کو بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ دیا کرو کیونکہ صدقہ بلاؤں کو اور بری موت کو روکتا ہے، یعنی صدقہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو روکتا ہے۔ کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی پریشانی آنے والی ہو، کوئی آفت آنے والی ہو، صدقہ ان کو روک دیتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے۔ انسان نیک عمل کر رہا ہے، خاتمہ کیسے ہو کچھ پتہ نہیں ہے۔ انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہا، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا رہا، اور خاتمہ جو ہے وہ اچھا نہ ہو تو ساری عبادت بیکار ہے۔ تو انسان کا خاتمہ اچھا ہو تو اس خاتمے کے مطابق اس کے ساتھ آخرت میں معاملہ ہوگا۔ تو بری موت سے صدقہ جو ہے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ جب بری موت یا اچانک آنے والی اموات، جیسے بعض دفعہ حادثہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ٹریفک کے حادثے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، یا بھی سیلاب آ رہے ہیں، اچانک زلزلے آ رہے ہیں، اچانک لوگ جو ہے موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، یہ اچانک اموات ہوتی ہیں اور بری موت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے بری موت کو روکتا ہے اور صدقہ بلاؤں سے انسان کو روکتا ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے بارے میں فرمایا کہ دنیاوی فائدہ اس میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال بڑھتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال بڑھتا ہے۔ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ انسان خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا۔ انسان اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ 70 گنا، بعض روایات کے مطابق 700 گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔
جب انسان کے تنگ حالات ہوں اس وقت انسان صدقہ کرے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، تو اس کی بہت زیادہ برکات ہے۔ تو صدقہ دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں کمی نہیں آئے گی بلکہ مال بڑھتا ہے۔ اسی طرح ایک 5ویں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ہر نیکی صدقہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی تمہاری ہر نیکی یہ صدقہ ہے۔ ایک تو مال خرچ کر کے صدقہ کرنا ہوتا ہے، پیسے خرچ کر کے صدقہ دینا ہوتا ہے، ایک نیکی ہوتی ہے وہ بھی صدقہ ہوتی ہے۔ نیکی کی کسی کو ترغیب دینا، کسی کو نیکی کی بات بتانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے اس صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو ہر نیکی بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کے متعلق یہ احادیث تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے صدقے کے بارے میں ذکر فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں سے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ جو سورۃ البقرہ کی 261 نمبر آیت ہے، وَمَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سنابل، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بالی کے ساتھ، جو گندم کی بالی جو درخت پر لگتی ہے اس کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانہ یہ کاشتکار زمین میں ڈالتا ہے، اس پر پودا نکلتا ہے، تو اس پر 7 بالیاں نکلتی ہیں، ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانے سے 700 دانے نکل آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ 700 گنا دیتا ہے، اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس سے زیادہ بڑھا بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا کر بھی اجر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صدقے کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور پھر فرمایا صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کے مصارف بھی بتائے، کن لوگوں کو صدقہ دیا جائے۔ تو یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے کہ صدقہ تو صرف فقیروں، مسکینوں اور ان کارکنوں کے لیے ہے جو صدقہ جمع کرنے پر مقرر ہیں، ان کے لیے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا گیا ہے، یعنی جو اسلام لے کر آئے، نئے لوگ اسلام میں داخل ہوں، گردنیں چھڑانے کے لیے، یعنی کسی کو چھڑانے کے لیے، پہلے تو غلام ہوتے تھے، اب قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، یا قرض داروں کے لیے ان کو قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کرنے کے لیے کہ قرض دار ہے اس کو پیسے دے کر اس کے قرض کو ادا کروایا جائے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، یعنی ان لوگوں پر جو ہے اپنا مال خرچ کیا جائے، ان کو صدقہ دیا جائے، فقیروں کو، مسکینوں کو، اور وہ لوگ جو صدقہ خیرات جمع کرنے پر مقرر ہے، اور وہ لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہوں، جو اسلام کی طرف آئے ہوں، انہیں بھی دیا جائے۔ گردنیں چھڑانے کے لیے یعنی قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے اپنا مال خرچ کیا جائے، ان کو صدقہ دیا جائے تاکہ اس کو چھڑایا جا سکے۔ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کے لیے اپنا مال جو ہے صدقہ کیا جائے، اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں دیا جائے، نیک کاموں میں خرچ کیا جائے۔ مسافروں کو دیا جائے، جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہوں، مسافر ہوں، تو ان کو جو ہے صدقہ دیا جائے۔ تو صدقہ خرچ کرنے کی فضیلت قرآن پاک میں بھی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، من جاء بالحسنہ، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرتا ہے، فلہ عشر امثالھا، اللہ اس کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں 10 نیکیاں اسے عطا کرتے ہیں، اس کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے پر اتنا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں صدقہ کیا جائے، اور ربیع الاول کے مہینے میں چوتھا کام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا ہدیہ بھیجا جائے۔ تو کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا درود شریف پڑھیں، بڑا درود شریف یاد ہے بڑا پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یہ چھوٹے چھوٹے درود شریف ہیں جو آپ کو یاد ہیں۔ تو ان درود شریف میں سے درود شریف کی کثرت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں کہ اب جو ہماری زندگی گزر چکی وہ ہم نے غفلت میں گزار دی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور برے کاموں سے بچیں گے۔